بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، جیسا کہ ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اور مسلسل ہم لوگ آپ کو اچھی سے اچھی معلومات جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ آپ تک بہترین جو معلومات کا ذخیرہ ہے اسلامی لحاظ سے وہ آپ تک شیئر کیا جائے. ہم اپنی اس کاوش میں روز بروز اضافہ کرتے جا رہے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح مستفید ہو سکیں اور اس معلومات کو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. موضوع سامعین، جیسا کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا آغاز ہونے والا ہے، جو کہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. خاص کر کے پہلے 10 ایام جو ہیں وہ فضیلت کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذوالحجہ کے جو فضیلت والے 10 دن ہیں اس میں کیا کیا جائے اور کون سے اعمال کیے جائیں. تو معزز سامعین، یہ 10 دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اس مہینے میں جو سب سے بڑا اعمال کیا جاتا ہے وہ حج کا ہے، جو کہ زندگی میں ایک بار ادا کیا جاتا ہے، اور یہ انسان اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے یہ حج کا فریضہ جو سر انجام دینے کے لیے سعودی عرب کے شہر مکہ اور مدینہ کا سفر کرتا ہے. تو سب سے پہلے حج کرنا. حج اب ہر کوئی نہیں کر سکتا، تو وہ لوگ جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے یا کسی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، وہ کیا کریں؟ وہ روزے رکھیں. پہلے 9 دن روزے رکھیں. خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے اجر کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، اور اس دن تکبیرات جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھنی چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان دنوں گلیوں میں نکل جاتے اور بلند آواز میں تکبیرات بلند کرتے، اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس تم ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو. تکبیرات ایک بار پھر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو. تہجد کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں. عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بہت فضیلت والے دن ہیں، تو ان دنوں میں ضرور پڑھیں. اور خوب خوب استغفار کریں. اللہ سے استغفار کثرت سے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بندے کے پلٹنے کا انتظار کرتے ہیں. اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں آپ نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزار دی. تو اس لیے استغفار کثرت سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کے گناہ معاف کر دیں اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں. نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانیں. اگر کوئی کام آپ کسی دن میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان دنوں میں، چونکہ یہ دن اللہ کو بہت محبوب ہیں. جیسے صدقہ کرنا ہو تو وہ ان دنوں میں کریں، کسی کی مدد کریں، یا کوئی بھی کام جو ان دنوں میں ہوگا ان میں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں، ترجمہ کریں، تفسیر کریں. اور جو لوگ ان دنوں میں مکمل قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ کوشش کریں کہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے علاوہ نیکی کے اور چھوٹے کام جیسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ذکر اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، تو یہ بھی خاص عمل ہے اور اس کو بھی ان دنوں میں کثرت سے کرنا چاہیے. بہت خاص عمل. پریشان مت ہوں کہ آپ حج پر نہیں جا سکے، گھر بیٹھے حج کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر بیٹھا رہا کہ سورج نکل آیا اور اس نے 2 نفل ادا کیے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ہوگا. اسی طرح والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی حج کے برابر ثواب کمانے کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اس کے علاوہ قربانی کا اہتمام کریں. جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہماری عید کے قریب بھی مت آئے. اور فرمایا کہ بقرہ عید کے دن کوئی چیز بھی اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ عزیز نہیں ہے.
ہر جانور اپنے بالوں اور سینگ سمیت قیامت کے دن آپ کے اعمال میں تولا جائے گا۔ تو اب اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ آپ کون سا جانور قربان کرنا چاہیں گے۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن اور بال کاٹ لیں اور پھر قربانی ذبح کرنے تک نہ کاٹیں۔ گھر کا سربراہ قربانی کر لے تو وہ باقی گھر والوں کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ حضرت جابر نے عید کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مینڈا لایا گیا، تکبیر پڑھ کر اسے ذبح کیا اور کہا اے اللہ، یہ میری طرف سے اور میری امت میں سے جو کوئی قربانی نہ کر سکا اس کی طرف سے بھی۔ نماز عید ضرور ادا کریں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے اہم دنوں کو بھی اللہ کے سامنے جھک کر شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ پاک نہیں بھی تو بھی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے پورے پردے میں ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ اللہ نہ کرے ثواب کی بجائے گناہ کے مرتکب ہو جائیں۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کو خاص طور پر دعائیں کریں، جو بھی دعا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ میں مانگی گئی دعا بہترین دعا ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ تو مسلمان بھائیو، ہمیں بھی اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور 9 ذی الحجہ جو ہے عرفہ کا دن، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن ہمیں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس طرح کی اللہ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ قربانی قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک عمل ہے۔ اس بات کا دعویٰ ہے کہ ابھی تو میں یہ بکرا قربان کرنے جا رہا ہوں، اور اگر دین کے راستے میں اللہ کے لیے مجھے بھی جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ۔ عموماً ان دنوں کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والا اعمال سے لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام دنیا کے مسلمانوں کے دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 جو ایام ہیں کی برکت سے خوب اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے اور اس کی برکت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح معاملات کرنے کی توفیق دے، اور ہر وقت ہر لمحہ جو ہے دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔